من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کے چاہی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اس لیے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب برات۔ حمد و ثناء کے بعد لاتعداد کھربوں مرتبہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار جان کائنات حسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ رات لیلۃ الرحمت، اللہ کی رحمت کے ساتھ بھری ہوئی لیلۃ الفکر، فکر کرنے کی رات، جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں۔ جو یہ آیت کریمہ سورۃ دخان سے تلاوت کی ہے، سورہ دخان کے متعلق حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شخص صبح اس عالم میں کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ تو سورۃ دخان اس کی جو ہے وہ آپ لازمی تلاوت کریں اس رات کو۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہی سورۃ دخان جمعۃ المبارک کی رات کو تلاوت کرے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جب صبح اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا اٹھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کلام میں سے ایک ایک سورت کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص رات کو تلاوت کرے تو صبح اتنے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے، قرآن پاک کا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا بھی دل ہے، وہ سورہ یاسین ہے۔ اس رات کو سورہ یاسین کی بھی تلاوت کریں، سورۃ دخان کی بھی تلاوت کریں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ جو تلاوت کی ہے سورۃ دخان کی پہلی آیت، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کے یہ آخری لفظ ہے مبارک۔
اللہ نے اس عظمت والی، شان والی، بزرگی والی، عزت والی کتاب کو مبارک رات کو نازل کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں متعدد چیزوں کو مبارک نام کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ یہ چیز مبارک ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کو بھی مبارک کہا۔ مبارک کا معنی ہے پاؤں برکت رکھنے والی چیز، با برکت چیز، یعنی برکتوں کے ساتھ بھری ہوئی چیز۔ تو اللہ نے ایک مبارک قرآن کو بھی کہا، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ قرآن پاک مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ یعنی قرآن کو اللہ نے مبارک کہا۔ قرآن پاک کی بے شمار برکات ہیں، کیا یہ برکت کم ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو پڑھا یا اس کو مانا ہم اس کو بخش دیں گے، ہم اس کو کیا اس کی اولاد کو بخش دیں گے، اس کو کیا اس کی اولاد کو بخش دیں گے، اس کو کیا اس کی بھی اولاد کو بخش دیں گے۔ کیا یہ مبارک کم ہے؟ کہ کسی کتاب کے متعلق نہیں ہے کہ اس کو پڑھو گے تو ہم بخش دیں گے۔ وہ فقط قرآن پاک مبارک ذکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے فرمایا اس میں بے شمار برکات ہیں جو ہم نے رکھی ہے۔ تو ایک برکت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے ہم اس کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پانی کو مبارک کہا، اس نے پانی کو بھی مبارک کہا۔ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم جو اوپر سے پانی نازل کرتے ہیں وہ مبارک ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر شے کو پانی کے ساتھ ہی زندہ کیا ہوا ہے اور پھر تم ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ ایک ایسی نعمت ہے پانی جس کے ذریعے ہم نے ہر جاندار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اسی کو ہی پیدا نہ کریں تو کوئی شے زندہ ہی نہ رہ سکے۔ یہ مبارک ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ پانی میں 10 خوبیاں ہیں۔ جو 10 خوبیاں اللہ نے پانی کے اندر رکھی وہی اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی۔ فرمایا ہے پانی کے اندر ایک خوبی ہے رقت، ایک خوبی ہے نرمی، ایک ہے پانی کے اندر طاقت، ایک ہے پانی کے اندر پاکیزگی، ایک پانی کے اندر ہے صفائی، حرکت رکھی، تری رکھی پانی کے اندر، افسردگی رکھی، تواضع رکھی، زندگی۔ تو انسان کے اندر بھی یہ 10 خوبیاں پانی کے اندر ہے۔ جو اللہ نے یہ 10 خوبیاں انسان مومن دانش مند اس کو بھی عطا فرمائی۔ جیسے دل میں نرمی بھی ہے، رقت بھی ہے۔ دل ایسا ہے انسان کا، اس میں نرمی بھی ہے، اور جب کوئی ایسی بات سنے تو رقت اندیز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اطاعت بندگی کی طاقت بھی ہے، لطافت نفس بھی ہے، عمل کی صفائی بھی ہے، اور بلہائی کی حرکت بھی ہے، آنکھوں میں تری بھی ہے، گناہوں سے افسردگی بھی ہے، مخلوق سے تواضع بھی ہے، اور حق بات سننے میں زندگی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں رب نے پانی کو بخشی۔ تو یہ ایک پانی ہی ایسی نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت اور برکت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کو بھی مبارک کیا، جیسے قرآن کو مبارک کیا اسی طرح ہم نے جو ہے وہ پانی کو بھی مبارک کیا۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے زیتون کے درخت کو بھی مبارک کیا۔ فرمایا شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، کہ برکت والے زیتون کے درخت سے۔ یعنی زیتون کے درخت کو کیوں مبارک کیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر نازل کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے پھل کھایا زمین پر آ کر وہ زیتون کا پھل تھا، زیتون کے درخت کا پھل تھا۔ کھانے میں اس میں غذا رکھی اور جلانے میں اس میں روشنی رکھی۔
کیونکہ جب اس کا تیل جلایا جاتا ہے تو پھر روشنی ہوتی ہے، جب اس کا تیل یا اس کا جو ہے وہ اس کا تیل یا اس کا پھل کھایا جاتا ہے تو اس سے جسم میں جو ہے قوت اور تازگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، قوت غریزی پیدا ہوتی ہے اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے اس میں اور بھی برکتیں رکھی، ہم نے اس میں اور بھی برکتیں رکھی ہے، لیکن کیا یہ کم برکتیں ہیں کہ سب سے پہلا اس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ اس میں ہم نے غذا بھی رکھی ہے اور اس میں ہم نے جلنے کے لیے روشنی بھی رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو مبارک رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اس نے مجھے برکت والا بنا دیا میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ یعنی مبارک کا لفظ جیسے زیتون کے لیے استعمال کیا، مبارک کا لفظ جیسے پانی کے لیے استعمال کیا، مبارک لفظ جیسے قرآن کے لیے استعمال کیا، مبارک کا لفظ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ تو بے شمار ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار برکات ہیں، لیکن کیا یہ برکت کم ہے کہ جب ان کی ولادت ہو رہی تھی تو ہم نے ایک کھجور کے سوکھے درخت کو ان کی وجہ سے مریم کے لیے جو ہے وہ تر و تازہ کھجوروں والا بنا دیا، اور ہم نے ان کو کہا کہ اس خشک درخت میں سے جو ہم نے کھجوریں پیدا کی ہے اس وجہ سے پیدا کی ہے، اس مبارک بچے کی وجہ سے، لہٰذا تم تناول فرماؤ، اور ہم نے تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ پانی کا بہا دیا ہے۔ یہ اس مبارک بچے کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے لفظ مبارک اپنے گھر بیت اللہ کے لیے استعمال کیا۔ قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، مبارک کا لفظ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ قرآن مبارک، پانی مبارک جو ہم برساتے ہیں، زیتون کا درخت مبارک جو ہم نے اگایا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مبارک جن کی وجہ سے ان کی جو ہے ماں کو عزت اور شرف بخشا، اور فرمایا اسی طرح بے شک سب سے پہلا وہ گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے واسطے قائم کیا گیا، وہ گھر ہے مکہ میں برکتوں والا، مکہ میں مبارکن برکتوں والا۔ فرمایا بے شمار برکات ہیں، پر کیا یہ کم ہے کہ میرا بندہ بیت اللہ میں داخل ہو اور اس کی زیارت کرے، اور زیارت کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں؟ کیا یہ برکت کم ہے؟ یہ بہت بڑی برکت ہے کہ فقط میرے گھر کا جو ہے وہ طواف کرے، زیارت کرے اور دعا کر کے باہر نکلے تو ہم اس برکت والے گھر کی وجہ سے ہم اس کو برکات عطا فرمائیں کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ تو اسی طرح جیسا بیت اللہ کے لیے مبارک کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا، اسی طرح جب شعبان المعظم کی نصف رات یعنی شب برات آئی تو اللہ نے پھر اس رات کو یہ لفظ بول کر مبارک کیا اور کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ مبارک کا لفظ اللہ نے اس رات کے لیے بھی بول دیا اور فرمایا کہ اس کی بے شمار برکات ہیں، اس کی بے شمار بھلائیاں ہیں، اس میں بے شمار خیر ہے، اس میں تمہارے گناہوں کی نجات ہے، اور اس میں ہم نے اپنی رحمت کی جو ہے وہ برسات کر دی اپنے جو ہے بندوں کے اوپر، اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر اپنی رحمت کے جو ہے رحمت کے چھینٹے برسائے، اور اس لیے اس کو رحمت والا بنا دیا اور اس لیے اس کو مبارک بنا دیا۔ اور فرمایا کیا کم ہے کہ کوئی جو ہے اس اہل زمین پر رہنے والا زمین پر ہماری عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش طلب کرے تو ہم اپنی رحمت اور برکت اور خیر کی وجہ سے ہم اس کی بخشش فرما دیں۔ اس لیے مبارک لفظ اس رات کے لیے بھی بولا کہ یہ مبارک رات ہے، جیسے فرمایا کہ مبارک بیت اللہ ہے، جیسے فرمایا مبارک عیسیٰ علیہ السلام ہے، مبارک یہ پانی ہے جو ہم برساتے گئے، اور مبارک زیتون کا درخت ہے،
اسی طرح فرمایا مبارک قرآن پاک ہے تو فرمایا مبارک برکت والی ہی یہ رات ہے، مبارک برکت والی یہ رات ہے، نصف شعبان کی رات، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان نزول رحمت فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا آج کی رات، تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، وہ اوپر نیچر نہیں ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اپنی شایان شان وہ آسمان دنیا پر، یعنی قریب آسمان دنیا پہلے آسمان پر آتا ہے، وہ آتا جاتا اس کا جسم نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے آنے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو اللہ کی خاص جو رحمت ہوتی ہے وہ بندوں کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ وہ اوپر نیچے جو ہوتا ہے وہ اپنی شان وہ اس کی رحمت ہوتی ہے، تو ویسے بھی ہر رات کو اس کی رحمت قریب ہوتی ہے، لیکن وہ پچھلی رات کو ہوتی ہے، پچھلی رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہو جاتا ہے۔ یہ ہر روز رات کی بات ہے، لیکن یہ جو مبارک رات بتائی گئی ہے نصف شعبان کی، اس کی حالت اس طرح نہیں ہے کہ پچھلی رات کو ہی اپنی رحمت آسمان دنیا کے قریب کرے اور بندوں کی بخشش کا اعلان کرے، نہیں۔ ویسے تو ہر رات اس کی رحمت پچھلی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان جو ہے وہ نزول فرماتی ہے، لیکن جب یہ نصف رات آتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک ہی وہ اپنی رحمت کو جو ہے وہ بندوں کے قریب کر لیتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے نجات مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنی خطاؤں کی جو ہے وہ غلطیوں کی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے آج جو ہے میرا قرب حاصل کرنے والا، آج جو کچھ کوئی مانگے گا تو ہم وہی کچھ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اس لیے رحمت کی بڑی رات ہے کہ باقی راتیں جو ہیں وہ پچھلی رات کو رحمت ہوتی ہے۔ کہا جاتا نا پچھلی راتی رحمت رب دی، پہلی رات نہیں کہا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگر بالیا کارن کھلا ہی دروازہ۔ یہ اور راتوں کی بات ہے، لیکن اس رات کی بات یہ ہے یہ پہلی رات ہی رحمت ہوتی ہے، پہلی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ساری رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس رات کو اللہ اپنے فضل کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور ہر دروازے پر اپنے ملائکہ کو بٹھا دیتا ہے، اور وہ صبح طلوع آفتاب تک ندا کرتے رہتے ہیں کہ آج کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے، آج کوئی بھی خیر کا عمل کرنے والا ہے، اس کا عمل رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا عمل قبول کیا جائے گا۔ رکوع کرنے والے کا رکوع قبول ہوگا، سجدہ کرنے والے کا سجدہ قبول ہوگا، عبادت اور ریاضت کرنے والے کی عبادت قبول ہوگی، دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوگی، گڑ گڑانے والے کے آنسو قبول کیے جائیں گے، ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کی لاج رکھی جائے گی، زبان سے ذکر کرنے والوں کی جو ہے وہ ذکر میں جو ہے وہ رحمت اور برکت رکھی جائے گی، گناہوں میں معافی طلب کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ہے حج کی سعادت کے لیے دعا کرنے والوں کو حج کی جو ہے وہ سعادت عطا کی جائے گی، اور رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جائے گا، اور اگر کسی کے رزق میں بے برکتی ہے تو برکت کی دعا مانگنے والوں میں کہ رزق میں برکت ہی کر دی جائے گی، یعنی آج کس کو خالی نہیں لٹایا جائے گا، آج جو کچھ مانگے ہم اپنی فضل سے عطا کریں گے، آج جو بھی کوئی مانگے گا ہم اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کو عطا کریں گے۔ تو فرمایا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کو اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بڑی یہ مشہور و معروف حدیث ہے، قبیلہ بنو کلب اور مضر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کیوں کہا گیا قبیلہ بنو کلب اور مضر کی بکریوں کے بالوں کو؟ پورے عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جتنی تھی کسی قبیلے کی اتنی بکریاں نہیں تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس قبیلے کے پاس 30,000 بکریاں تھیں،
30,000 بکریاں تھیں. ایک بکری کے جسم کے اوپر جو وال ہوتے ہیں انسان ساری زندگی لگا لے تو گن نہیں سکتا, تو ایک بکری کے والوں کو نہیں گن سکتا, تو 30,000 بکریوں کے والوں کو کیسے گنے گا؟ اللہ اس رات کو, حالانکہ ساری راتیں اللہ کی ہے, سارے دن اللہ کے ہیں, لیکن اس نے دنوں میں بعض دن ایسے فضیلت والے بنا دیے, راتوں میں بعض راتیں ایسی فضیلت والی بنا دی کہ اس نے کہا کہ پہلے جو میرے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کے جو ہے وہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھی, اس لیے وہ نیکی زیادہ کرتے تھے. میں نے اپنے محبوب کی امت کو کم عمریں عطا فرما دی ہے, اس لیے یہ کم اعمال کریں گے تو ان کے اعمال زیادہ ہوں گے, کیونکہ عمریں زیادہ ہیں, ان کی عمریں کم ہیں, اعمال کم ہوں گے, تو اس لیے ہم اپنی فضل کی رحمت کی چند راتیں اور چند دن بنا دیں تاکہ پھر اپنے نبی کی امت کو کہہ دیں کہ اگر تم ان راتوں میں میری عبادت کرو گے تو ہم پہلے نبیوں کی امتوں سے بڑھ کر تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے, کیونکہ تم فضیلت والے ہو, تم ساری امتوں سے فضیلت والے ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری عمریں قلیل ہیں تو عمل پہلی امتوں سے قلیل ہو جائیں, لہذا قلیل نہیں کرنے. ہم نے جو ہے ان کی جو ہے عمریں زیادہ رکھی تو انہوں نے عمل بھی زیادہ کیے, ہم نے تمہاری عمریں کم رکھی ہے لیکن ایسی راتیں عطا فرما دی ہے, ایسے دن عطا فرما دیے ہیں, ایسی ساتیں اور گھڑیاں عطا فرما دی ہے, ایسا وقت عطا فرما دیا ہے, اور پھر تمہیں بتا بھی دیا ہے اگر اس رات کو یہ کر لو گے تو ان سے زیادہ نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیں گے, ان سے زیادہ تمہیں جو ہے وہ نیکیاں عطا فرما دیں گے. کیوں کہ تم میرے محبوب کی امت ہو اور ساری امت کی سردار امت ہو, ساری امت کی سردار امت ہو, اس لیے یہ راتیں بنا دی. دنوں میں بعض دن مبارک رکھ دیے اور میں بعد مبارک راتیں رکھ دی, اور پھر فرما دیا کہ اگر ان راتوں میں 2 نفل بھی پڑھو گے تو ہم 200 سال کی عبادت عطا فرما دیں گے. جیسے معراج کی رات فرمایا تھا نا کہ ہم نے آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہے, 50. حضور واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں فرض ہیں, جی 50. میری امت نے نہیں پڑھی, تھوڑی نمازیں تھی نہیں پڑھی, تو آپ کی امت اتنی نمازیں کیسے پڑھے گی, واپس چلے جائیے. حضور واپس چلے گئے, 5 کم ہو گئی, پھر آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی, جی 5 کم ہو گئی, کہا یہ بھی تو بہت زیادہ ہے, پھر چلے جائیے. حضور پھر چلے گئے, پھر 5 کم ہو گئی, 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 جب رہ گئی 5, 45 معاف ہو گئی. تو فرض کتنی کی تھی 50, معاف کتنی کر دی 45, رہ کتنی گئی 5. جب حضور جانے لگے, واپس آنے لگے تو اللہ کو معلوم تھا, اللہ عالم الغیب ہے, اسے پتہ ہے, اس سے کوئی چیز بات چھپی نہیں ہے, اسے پتہ تھا کہ اب محبوب نہیں آئے گا, اب میرا محبوب نہیں آئے گا. تو اس لیے پیچھے سے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, سونیا ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, ہم جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ہم نے 50 آپ کی امت پر فرض کی ہے, اور ہم نے آپ کی وجہ سے, آپ کے آنے کی وجہ سے, آپ کے آنے کی وجہ سے, سفارش کرنے کی وجہ سے ہم نے آپ کی وجہ سے 45 معاف کر دی ہیں. لیکن محبوبہ سنتا جا, کلمات تبدیل نہیں ہوتے, تیری وجہ سے معاف کی ہے. 5 پڑھیں گے, جو صفرہ مٹایا ہے ہم دوبارہ پھر لگا کر 50 کا ثواب عطا فرما دیں گے. جو صفرہ آپ کی وجہ سے مٹایا ہے اس کو رحمت کے ساتھ پھر لگا دیں گے, کیونکہ انہوں نے عمل کیا, انہوں نے پڑھا, انہوں نے میری رضا حاصل کی, انہوں نے آپ کی اتباع کی, آپ کی اتباع کر کے میری رضا حاصل کر کے انہوں نے جب 5 پڑھی تو ہم رحمت کا پھر صفرہ لگا دیں گے, کیونکہ سونا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 گنا دیں گے, نماز دے گا ہم 50 کا ثواب عطا فرما دیں گے. تو اس لیے یہ راتیں بنا دی, یہ دن بنا دیے, اور ان کو مبارک کر دیا, ان کو برکت والا کر دیا, اور کہا ویسے بھی تم نماز پڑھتے ہو, لیکن اگر تم عام دنوں میں نماز پڑھو گے تو ایک ہی نماز کا ثواب ہے. تو بتائیے رمضان مبارک میں وہی فرض پڑھے تھے,
یعنی باقی 11 مہینوں میں فجر کے وہی فرض پڑے، ثواب ایک نماز کا، لیکن اسی فجر کو اگر رمضان مبارک میں پڑھا تو پھر ثواب اور ہو گیا۔ اسی طرح ظہر کی نماز 11 مہینے میں پڑھی، ثواب کچھ اور ہے، رمضان مبارک میں پڑھ دی، ثواب کچھ اور ہو گیا۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ اور باقی اعمال اور قرآن پاک کی تلاوت، فرمایا ہم نے رمضان مبارک کی وجہ سے ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو دن ہی تھے، یہ بھی تو راتیں تھیں، کیا یہ دن اور وہ دن اور یہ راتیں اور وہ راتیں کیا خدا کی نہیں بنائی؟ ساری راتیں سارے دن خدا کے ہیں۔ فرمایا پر ہم نے ان کو مبارک کر دیا ہے تاکہ اپنے محبوب کی امت کے نامہ اعمال میں ثواب زیادتی کر دیں۔ تو اس لیے ان دنوں میں جو ہے وہ برکتیں رکھ دی۔ اور اسی طرح فرمایا اگر عام مسجد میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب ہے، اگر وہی نماز جا کر بیت اللہ میں پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ نماز تو ایک ہی ہے، فجر کی نماز اگر پڑھی ہے، ہم نے اگر فجر کی نماز یہاں پڑھی، یہ بھی گھر کس کا؟ اللہ کا۔ بیت اللہ بھی گھر کس کا؟ اللہ کا۔ مدینہ شریف بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اور یہاں جو فجر کی نماز فرض ہوئی ہے وہ بھی ایک ہی تھی، اور یہی فجر کی نماز بندہ اگر مدینے میں ہے فرض ہے، اور یہی بندہ اگر مکے میں ہے تو فرض ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے فضیلت کیسے جو ہے وہ تبدیل فرما دی۔ نماز بھی ایک ہے فجر کی، اور پھر گھر بھی یہ بھی اللہ کا، وہ بھی اللہ کا، مدینہ بھی اللہ کا، لیکن فرما دیا ہے ہم نے جیسے دنوں کے اندر برکت رکھی، جیسے راتوں میں راتوں کے اندر برکت رکھی، اسی طرح ہم نے زمین میں بعض خطے ایسے ہیں، ان خطوں میں خطے ایسے ہیں، ان میں فضیلت ایسی رکھی۔ تو فرمایا یہ زمین کا خطہ بھی میرا ہے اور مدینہ بھی میرا ہے، بیت اللہ بھی میرا ہے، لیکن فرمایا ہم نے بیت اللہ کی وجہ سے اس کی فضیلت کو بڑھا دیا، ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے مدینے میں پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت کو بڑھا دیا، ہم نے بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز پہلے انبیاء کی وجہ سے اس کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔ تو فرمایا یعنی دیکھیں حالانکہ زمین اسی کی ہے ساری، لیکن اس کی زمین میں بھی بعض ایسے خطے ہیں جو اللہ کے قرب والے ہیں، وہاں نماز ادا کرنے سے فضیلت کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسا فرمایا اگر تم یہاں نماز پڑھو گے تو مسجد میں نماز پڑھو گے، اور اگر تم نے مدینہ طیبہ میں جا کر ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھی تو سمجھ لو تم جنت کے باغوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہو۔ حالانکہ یہ بھی کر اس کا ہی تھا، لیکن یہاں یہ فضیلت نہیں کہ تم نے جنت کے باغ کے اندر نماز پڑھی ہے، لیکن یہ فضیلت وہاں خاص کر دی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جو خطہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو فرمایا اب جو یہاں پڑھے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے باغ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ جیسے راتوں میں سے راتوں کو فضیلت بخشی، دنوں میں سے بعد دنوں کو فضیلت بخشی، اسی طرح زمین میں خطوں میں سے بعد خطوں کو فضیلت بخشی، اسی طرح زمین پر مساجد میں سے ساری مساجد اسی کی ہے لیکن بعض مساجد کو فضیلت بخشی، اسی طرح اس نے بعض مہینوں میں سے، مہینے سارے اس کے، لیکن بعض مہینوں میں سے اس نے مہینوں کو بشارت اور فضیلت بخشی، جیسا کہ اس نے فرمایا 4 حرمت والے بزرگی والے ہیں، ایک محرم، ایک رجب، ایک شعبان اور ایک رمضان۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا شعبان و شعری و رمضان و شعر اللہ، فرمایا شعبان میرا ہے، رمضان میرے رب کا ہے۔ حالانکہ سارے ہی رب کے ہیں اور رب کے محبوب کے ہیں، لیکن فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ باقی مہینوں کو کیوں نہیں کہا میرا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہیں باقی بھی مصطفیٰ کے، خدا کے اور مصطفیٰ کے ہیں، باقی بھی خدا اور مصطفیٰ کے،
لیکن یہ اس کو کیونکہ حضور نے فرما دیا میرا ہے تو اب اس کی فضیلت باقیوں سے بڑھ گئی ہے، اب اس کی فضیلت باقیوں سے بڑھ گئی ہے۔ لہٰذا بعض راتیں ایسی جو مبارک کی گئیں تو لہٰذا اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا، عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو یہی وہ رات ہے شعبان کی نصف رات، جس رات کی عبادت، اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت، رجب کی 30ویں رات کی عبادت، شب عیدین کی جو ہے راتوں کی عبادت، شب جمعہ یعنی جمعۃ المبارک کی رات کی عبادت، یہ عبادتیں اور یہ دعائیں یہ باقی جو ہے وہ مہینوں دنوں سے زیادہ جلدی مقبول ہونے والی، زیادہ جلدی مقبول ہونے والی ہے۔ جو اس جو ہے وہ لمحات میں یا اس جو ہے تاریخوں میں یا ان راتوں اور دنوں میں عبادتیں کی جائیں یا دعائیں کی جائیں وہ رد نہیں ہوتی، وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول کی جاتی ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے نا اور خلوص کے ساتھ، وہ خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور خلوص کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگے۔ تو جب وہ خلوص کے ساتھ مانگے گا تو ضرور اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں تمہاری شارک کے قریب، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، بلکہ تمہاری دعائیں تو ابھی دل کے اندر ہوتی ہے تو میں سنتا ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں خبر رکھنے والا ہوں، میں علم والا ہوں اور میں سننے والا ہوں، میں بصیر ہوں۔ تو تمہاری تو ابھی دعا دل کے اندر ہوتی ہے، ابھی تو زبان پر نہیں آتی، تو میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن اس میں اگر خلوص ہو جائے، بندہ خلوص کے ساتھ مانگے تو اللہ اس دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ایسی مبارک اور فضیلت والی اور رحمت والی راتوں میں بھی بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اللہ نہیں کرتا، یعنی حالانکہ کتنی مبارک اور رحمت والی برکت والی رات ہے کہ اللہ فرماتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معاف کر دیتا ہوں، جو کوئی جو ہے وہ طلب کرتا اس کو دیتا ہوں، جو معافی طلب کرتا اس کو معافی دے دیتا ہوں، اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور وہ طلوع غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک کھلے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے بدبخت لوگ جن پر اللہ ناراض اور ان کو معاف نہ کرے، تو وہ کون ہے ایسے بدبخت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات رحمت اور برکت اور مبارک رات کو بھی معاف نہیں کرتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرک، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے مشرک، ان کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، اور دل میں کینہ رکھنے والے، خواہ مخواہ دوسرے بھائی کے لیے کینہ رکھنا، خواہ مخواہ دوسرے بھائی کے لیے دل میں کوڑ رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، ایسے شخص کی جو ہے اللہ اس رات کو بخشش نہیں کرتا، رشتے ناطے توڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا اس رات اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی، بدکار عورت، اور اس کو اس رات کو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ بخشش نہیں کرتا۔ شراب کا عادی چھوڑتا ہی نہیں شراب کو، شراب کا عادی ہے، اس شخص کی اس رات کو جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح خاص کر کے ماں باپ کا نافرمان، اس رات کو اگر وہ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اس کی عبادت اس کے بوتھے پر مار دی جائے گی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہیں، تو اس رات کو عبادت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر و اذکار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، دعائیں کرنے والا، کچھ بھی نہیں ہوگا قبول اس کا۔ پہلے جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، 3 چیزیں اس نے قرآن میں فرمائی، آیتیں 3 ہیں، حکم 2 ہیں، ہر آیت میں حکم 2 ہیں۔ مثلا فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آیت 1 ہے، حکم کتنے ہیں؟ 2، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور صاحب حیثیت نہیں ہے پھر تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ صاحب حیثیت نہیں، لیکن ایک بندہ وہ صاحب حیثیت ہے، مال ہے اس کے پاس، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا پر نمازیں 5 پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تیری 5 نمازوں کو قبول نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک آیت کے اندر حکم 2 فرمائے،
ایک آیت کے اندر حکم دو فرمائے، مایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دیتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہی دیتا ہے پر نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ اس لیے ایک آیت کے اندر حکم دو تھے، دونوں کو ماننا ضروری تھا۔ اسی طرح دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا من یطع اللہ والرسول، دونوں طرح کی آیت ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میرے رسول کی، تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول کی۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی یہ اطاعت بوتھے پر مار دی جائے گی، اس نے اللہ کو بھی نہیں مانا۔ کیونکہ آیت ایک ہے، حکم کتنے ہیں؟ دو، لہذا اللہ کی اطاعت ساتھ حضور کی اطاعت ہوگی۔ اگر ایک شخص حضور کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول دونوں کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ آیت ایک ہے، حکم دو ہے، دونوں پر عمل ہوگا۔ اب تیسری بات فرمایا نشکر لی والدیکا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی اپنے والدین کا شکر، والدین کے شکر کو رب نے اپنے شکر کے ساتھ ٹچ کر دیا۔ یعنی ایک آیت ہے، حکم دو فرما دیے، ایک آیت ہے، حکم دو فرما دیے۔ ذرا دیکھ ماں باپ کی شان کیا ہے، مایا کہ میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی خدا کا شکر کرتا ہے، والدین کا شکر نہیں ادا کرتا، تو اللہ اس کو بوتھے پر مار دے گا۔ اور اگر کوئی والدین کا شکر ادا کرتا ہے، خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، تب بھی بات نہیں۔ آیت ایک ہے، حکم دو ہے، اللہ کے ساتھ شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ نے والدین کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، یہ والدین کو مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا۔ ذرا غور کریں، ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، بندہ یہ کہتا ہے دعا کرتے ہوئے، قرآن میں ہے، رب ارحمہما، رب ارحمہما، مجھ پر رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی، بعد میں پھر رب ارحمہما، رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی۔ یہ جو بعد والا ربیانی ہے، یہ بعد والا، پہلا رب اللہ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا، اور دوسرا جو ربیانی کہا ہے، یہ جو دوسرا رب آ رہا ہے، رب کا معنی ہے پالنے والا، وہ ذات بھی پالنے والی ہے، تو والدین بھی پالنے والے ہیں۔ یہ جو بعد میں رب کا لفظ بولا ہے، یہ والدین کے لیے بولا ہے۔ بعد میں جو لفظ بولا ہے رب کا، اس رب سے مراد والدین ہیں، اس رب سے مراد والدین ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ مجھ پر رحم فرمائے، پالنے والے رب مجھ پر رحم فرما، اور میرے والدین پر بھی رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو پالنے والا رب ہے، تو پالنے والا والدین بھی ہے۔ کتنا رتبہ اس نے جو ہے وہ بڑھایا اس زمین پر والدین کا۔ تو والدین کو ناراض کر کے تو کہے جی میں اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ معاف کروا لوں گا، تو بخشش ہوگی؟ بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے ایسے بدبخت دیکھے ہیں جو ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں اگر نہ دیں یا ماریں نہ تو کم از کم ان کی باتوں سے چڑھتے ہیں جی، یا ان کے بڑھاپے سے دل میں نفرت رکھتے ہیں جی، یا ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی جو ظاہری شکل و صورت وہ جو تبدیل ہو جاتی ہے، جوانی والی نہیں رہتی، تو اس سے تھوڑا جو ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی میرا دوست آ گیا تو وہ کیا کہے گا، یہ بڈھا اور یہ بڈھی اس کے ماں باپ ہیں۔ کبھی سوچا کہ میں اگر جوان ہوں تو میری جوانی جیسی صورت بھی تو ان کی تھی، اب بڑھاپے میں ان کی صورت تبدیل ہوئی تو میری بھی ہوگی، تو کیا اس کی صورت تبدیل ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنی تھی؟
اللہ نے تو فرمایا اف تک نہ کہو، اگر یہ کوئی بات کہیں تو تم اف تک نہ کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ لیکن اگر والدین بیمار ہو جائیں تو یہ بوڑھی مر جائے تو بہتر ہے، میرے لیے یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، اس کی بیماری میرے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، اس کا بڑھاپا، اس کے اخراجات بڑھاپے کے، یہ میرے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ جب تو بالکل بے بس تھا، نہ تو خود پی سکتا، نہ کھا سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ پیشاب صاف کر سکتا، نہ بستر سے جو ہے جس گیلا ہوتا تو اس پر خود بخود دوسرے سکھ کی طرف نہیں جا سکتا، تو انہوں نے بھی تو وہ کیا تھا، نفرت کی کبھی نہیں، نفرت بلکہ پیار کرتے، پیشاب کر دیا، کچھ کر دیا، ماں باپ نے نفرت کبھی نہیں کی۔ تو آج اگر ایک مرتبہ اس نے کر دیا تجھے نفرت ہے، اور تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر تو عبادت کرے اللہ کی، اور تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے، ماں باپ کو چھوڑ کر ناراض کر کے، اس رات کو ایسے شخص کی جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ پورے سال کے اعمال، اس رات کو پورے سال کے اعمال جو کیے تھے پچھلی شب برات سے لے کر آج والی رات، جو پچھلے سال سے آج تک کیے ہیں نیک اچھے برے، وہ آج پیش ہونے ہیں، اور نیا فیصلہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر اہم کام کا فیصلہ کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دے گا اگلے سال والا۔ اگلی شب برات تک جو کچھ ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے نکاح کرنا ہے، بندہ کوٹھے بنانے میں لگا ہوتا ہے لیکن نام چڑھا ہوا ہوتا ہے مرنے والوں میں، بندہ نکاح کرنے میں لگا ہوتا ہے، کفن جو ہے وہ دکان پر پڑا ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، فیصلہ ہو گیا اس رات کو، اسے خبر ہی نہیں ہے کیا فیصلہ ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اور دعائیں کرنا اور جو ہے وہ عبادت کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ تو اس لیے کہ اس پورے سال کے نامہ اعمال آگے فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے فیصلہ۔ تو بندہ سویا ہوا ہے یا کاروبار میں لگا ہوا ہے، دنیاوی معاملات میں لگا ہوا ہے، آپ اپنی رنگ رنگیلیوں میں لگا ہوا ہے، عیش و عشرت میں لگا ہوا ہے، کفن پڑا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، پتہ گرنے والا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اسرائیل کے پاس رجسٹر پہنچ گیا ہے، کس نے اگلی جو ہے شب برات تک زندہ رہنا ہے اور کس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ وہ رات ہے، فیصلے والی رات، نازک رات۔ تو کیوں نہ جب فیصلے ہو رہے ہوں ہمارے متعلق، تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو فرشتے اس کو کہیں کہ تیرے بندے تو تیری بارگاہ میں رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، عبادت میں ہے، ریاضت میں ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی گناہوں کی جو ہے وہ معافی طلب کر رہے ہیں۔ جب آخری ہمارا پیپر اس سال یعنی پچھلے سے لے کر اب جانے لگے اوپر، پیشی ہو عملوں کی، تو جو آخری لائنیں فرشتوں میں لکھی ہوئی ہوں وہ عبادت گزاروں میں لکھی ہوئی ہوں، وہ نیکوکاروں میں لکھی ہوئی ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں لکھی ہوئی ہوں، وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں لکھی ہوئی ہو۔ اور پھر جب صبح اگلا دن شروع ہو تو کیونکہ روزہ ہو تو اگلا دن شروع ہو گیا، تو جب اگلے سال پیشی ہو تو جب پہلا دیکھا جائے تو کہا جائے کہ رات کو عبادت کرنے والے ہیں، صبح روزہ رکھنے والے ہیں۔ آج پھر رات آ گئی ہے، رات عبادت کرنے والے ہیں، صبح پھر روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ کام ٹھیک نہیں کہ جس کا ابتدا بھی اللہ اللہ ہے اور جس کی انتہا بھی اللہ اللہ ہے، جس کی انتہا بھی اللہ اللہ ہے۔ اور پھر یہ اتنی مبارک برکت والی رات ہے کہ جیسے انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے پورے سال میں 2 عیدیں مقرر کی خوشی کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، مومنوں مسلمانوں کی عیدیں ہیں، مومن ان دنوں کو خوشی مناتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشیوں کی یہ 2 عیدیں رکھی،
عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اللہ نے آسمان والے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں رکھی، فرشتوں کی بھی 2 عیدیں رکھی، وہ شب برات اور شب لیلۃ القدر۔ یہ 2 عیدیں فرشتوں کی عیدیں ہیں، عید کی رات ہے۔ انسان کیونکہ دن کو جاگتا ہے، رات کو سوتا ہے، اس لیے ان کی عیدیں دن کو بنائی۔ فرشتے رات کو بھی نہیں سوتے، دن کو بھی نہیں سوتے، اس لیے ان کی عیدیں رات کو بنائی، ان کی عیدیں رات کو بنائی۔ اور پھر اس شب برات کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آب زمزم کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے، آب زمزم کے پانی کو، کہ پھر اگلے سال تک یہ ختم نہیں ہوتا۔ اندازہ کیا آب زمزم کا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پانی پیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں استعمال کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں آب زمزم اور جو ہے مکہ میں آب زمزم، اور پینے والے جو ہے یہ نہیں کہ مسجد بیت اللہ میں یا مسجد نبی شریف میں بس جو ہے 10-12 جو ہے وہ 1500 بندہ روز ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 10-10 20-20 ہزار اور لاکھوں کی بات کریں، لاکھوں کی بات 24 گھنٹے میں، اور وہ پانی پیتے ہیں، وہ پانی زمزم کا پیتے ہیں، بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اس آب زمزم کے چشمے سے پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ اس رات کو اس کے اندر پانی اتنا کر دیتا ہے کہ آئندہ سال تک ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس رات کو پانی اتنا کر دیتا ہے، اس کنویں میں پانی بڑھ جاتا ہے زمزم کا۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ اس رات کو جو ہے آب زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے اکثر سنی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور پھر جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کیا اور اٹھے، اور حضور باہر نکل کے، میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے جب آنکھ کھلی دیکھا حضور کو نہ پایا، میں نے حضور کو گھر میں نہ پایا۔ میں نے سمجھا شاید کسی دوسری ازواج بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ حضور کی 11 ازواج تھی، 11 بیوی ہے۔ ایک رات اس گھر میں رہنا ہے، ایک رات اس دوسری کے پاس رہنا ہے، ایک رات تیسری کے پاس رہنا ہے، ایک رات اس طرح باریاں مقرر تھیں۔ یہ رات جو تھی نصف شعبان کی، یہ باری ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر میں رہنے کی تھی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی دیکھا حضور نہیں تھے، میں نے سمجھا کہ شاید کسی دوسری ازواج کے پاس، بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ میں باہر نکلی حضور کو تلاش کرنے کے لیے، تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں چلی گئی، تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں چلی گئی۔ حالانکہ جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ ہے، وہ حضور کا روضہ پاک ہے، اس سے سامنا جنت البقیع ہے، یعنی لیکن پھر بھی یہاں جیسے یہ اسد اللہ کا گھر ہے، اتنی دور تو پڑ ہی جاتا ہے۔ یہ قریب قریب حجرے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ ادھر کیوں چلی گئی؟ ادھر جاتی، وہ ادھر کیوں چلی گئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور جس رستے سے گزرتے تھے خوشبو آیا کرتی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ جو تھی وہ حضور کو ڈھونڈ رہی تھی، جدھر جدھر خوشبو آ رہی تھی ادھر ادھر جا رہی تھی، جدھر جدھر جس رستے سے خوشبو آ رہی تھی تو وہ جان رہی تھی کہ خوشبو اس رستے سے آ رہی ہے، حضور ادھر گئے۔ وہ چلتی چلتی دیکھا تو حضور جنت البقیع میں، وہ پہنچ گئی وہاں۔ حضور کو وہاں شہداء کے لیے اور صحابہ کے لیے دعائے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پایا کہ حضور شہداء کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے، مومنین کے لیے دعائے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ گمان کیا کہ میں نے تیرے ساتھ، اللہ اور اس کے نبی نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، پر میں نے سوچا کہ شاید اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، میں آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا۔ تو فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اگر صحابہ کو یا صحابیات کو پتہ بھی ہوتا نا کہ یہ دن کون سا ہے یا یہ رات کون سی ہے اور یہ مسئلہ کیسے ہے، پتہ بھی ہوتا، تب ہی نہیں کہتے تھے یہ بدھ کا دن ہے، یہ رات میں لیلۃ القدر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، نہیں کہتے تھے۔ حضور کا ادب کا تقاضا کیا کرتے؟ کہتے اللہ ورسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ رات نصف شعبان کی ہے،
پتہ بھی ہے رات دن پیر کا ہے، پتہ بھی ہے رات لیلۃ القدر کی ہے، پتہ ہے اس مسئلے کا یہ مسئلے کا اس مسئلے کا یہ جواب ہے، لیکن جب پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے؟ نہیں کہتے کہ یہ فلاں ہے، کہتے واللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کون سی رات ہے۔ فرمایا عائشہ یہ شعبان کی نصف رات ہے، اس رات اللہ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔